بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج اس وقت کے موجودہ حالات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں برادر مکرم مقرر شعلہ بیان خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، ترجمان مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف قریشی دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کی خدمت میں یہ مؤدبانہ درخواست پیش کی تھی کہ ان کے بعض بیانات اور خطابات میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان و عظمت کے موافق نہ تھے، تو وہ ان پر نظر ثانی فرمائیں۔ الحمدللہ انہوں نے ہماری بات کو بڑے غور سے سنا اور ہماری ان کے ساتھ براہ راست فون پر بھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بحمدہ تعالی 2-3 روز قبل بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا کہ جو بھی الفاظ مجھ سے ایسے صادر ہوئے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان کے مطابق محسوس نہیں کیے گئے، علماء نے ان پر گرفت کی ہے، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یا آل بیت اطہار خواہ و سیدہ کائنات سیدہ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، یا ان کے شہزادے حسنین کریمین مولا علی ہوں، یا سرکار کی دیگر شہزادیاں امہات المؤمنین میں سے سیدہ خدیجہ ہوں، یا سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام حبیبہ ہوں، یا دیگر ازواج مطہرات، یا صحابہ کرام ہوں، خواہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، یا حضرت طلحہ و زبیر و سعد و سعید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، یا حضرت ابو سفیان، یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یا دیگر میرے نبی کے پاک باز صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق حضرت سیدنا جبریل امی ہوں، حضرت میکائیل ہوں، حضرت اسرافیل و عزرائیل ہوں، یا دیگر ملائکہ، یا دیگر ائمہ اہل بیت ہوں، یا ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین، ان تمام ہستیوں میں سے کسی بھی ہستی کی بارگاہ میں مجھ سے کبھی بھی کوئی بھی ایسا جملہ یا کلام تقریراً یا تحریراً سرزد ہوا ہو جو ان کے شایان شان نہ تھا، یا وہ لفظ و جملہ شرعاً قابل گرفت ہو اور اجماعی عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو، اور سہون یا عمدن تقریراً یا تحریراً مجھ سے سرزد ہو گیا ہو، میں اس سے رجوع کرتے ہوئے اس قابل گرفت کلام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ان سب پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے
فرمائے۔ تو اس پر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بہت مسرت ہوئی ہے۔ یہی اہل حق کا کام ہے، یہی اہل حق کا طریقہ ہے، کیونکہ خطا سے کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام ہی وہ ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں۔ تو اگر کسی کی زبان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی سبقت لسانی ہو جائے، تو اسے یاد دلانے پر، متوجہ کرنے پر فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اور حضرت علامہ مولانا محمد حنیف قریشی نے واقعتاً ایک مومن کے کردار کا خوبصورت مظاہرہ فرمایا ہے۔ ہم ان کو آداب پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ وہ آج کل کرونا کی بیماری سے گزر رہے ہیں، اور اس پر ہمیں ان کی صحت کے بارے میں کافی فکر مندی ہے۔ رب قدوس انہیں شفائے کامل و صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اہل سنت کو تا دیر ان سے متمتع فرمائے۔ ابھی وہ الحمدللہ جوان سال ہیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پوری صحت کے ساتھ، پوری عافیت کے ساتھ دوبارہ پھر میدان تبلیغ میں اتارے، اور ان سے اہل سنت کو اور تمام اہل اسلام کو دوبارہ پھر متمتع اور ان سے نفع اٹھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف، یعنی ایک طرف ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی، دوسری طرف ہمیں ادارہ صراط مستقیم کے بانیوں، سرپرست جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے طریقہ کار پہ بہت تعجب ہے کہ ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکلا جو کہ مناسب نہیں تھا، اور اس پر تمام اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے مقتدر علماء نے، اہل علم نے، اہل فضل نے ان کو متوجہ کیا، مگر انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اور پھر ان کے استاد گرامی ان کے پاس گئے، اور ان کے پیر خانہ کے لوگ ان کے پاس گئے، ان کے یعنی روحانی مرکز کے لوگ گئے، انہوں نے پھر بھی توجہ نہیں فرمائی۔ تو یہ بات بہت ہی تعجب ناک ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ ان کے اس طرز عمل سے اہل سنت کے مابین افتراق و انتشار بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ علماء کرام کی بات کو مان لیتے، جو چل کے ان کے پاس اتنے اساتذہ پہنچے، وہ کہ جن سے خود انہوں نے استفادہ کیا تھا، وہ ان کے پاس گئے، تو انہیں ان کی لاج رکھنا چاہیے تھی، ان کے آنے کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ درست نہیں ہیں تو میں ان الفاظ کو واپس لے لیتا ہوں۔ اس سے ان کی عزت میں، عظمت میں اور بلندی آ جاتی۔ تو ہم پھر بھی ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے طریقہ کار کے اوپر غور فرمائیں، اور ان الفاظ کے بدل لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ چند الفاظ کے تبدیل کرنے سے اگر اختلاف مٹ جائے، انتشار ختم ہو جائے، اہل سنت کے اندر پہلے ہی بہت ساری دراریں پڑی ہوئی ہیں اور مزید پڑ رہی ہیں، تو ہم ان سے دوبارہ ملتمس ہیں، دوبارہ ملتجی ہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ تیسری اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ایک میری ویڈیو کلپ ہے جس کو لوگ بار بار لا رہے ہیں فیس بک کے اوپر اور آگے پیچھے اس کو لگا رہے ہیں کہ میں نے کہیں کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی اور شراب پی کر نماز پڑھائی اور نماز میں خلل آیا۔ میں اس کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹی وی کے اوپر ڈبیٹس چل رہی تھی اور ناسخ و منسوخ کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس مسئلے پر میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھ دی، کیونکہ ترمذی نے اس حدیث کو حدیث صحیح کہا ہے۔ تو میں نے امام ترمذی کی اس تصحیح پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے کہا کہ کئی چیزیں پہلے حلال تھی پھر حرام کر دی گئی، جیسے کہ شراب پہلے حلال تھی پھر وہ حرام کی گئی۔ اور ترمذی نے یہ حدیث لکھی ہے کتاب التفسیر کے اندر، سورہ نساء کی تفسیر میں یہ وہ حدیث لائے ہیں کہ انصار نے ایک دعوت کی تھی اور اس میں نماز کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو چونکہ ابھی شراب حلال تھی، ابھی حرام نہیں کی گئی تھی، تو اس محفل میں شراب پی گئی حلال سمجھ کر، اور حضرت علی نے پی، یہ جیسے کہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس حدیث کو پڑھ دیا کہ کچھ چیزیں پہلے حلال تھیں پھر حرام کر دی گئی، مگر اس کے فوراً بعد اس بات پر مجھے توجہ دلائی گئی کہ بے شک ترمذی میں یہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس کو اگر صحیح کہہ دیا ہے تو اس پر نہ جایا جائے، بلکہ دیگر محدثین نے جو کہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو پھر میں نے ہر ہفتے ہمارا وہ پروگرام ہوتا تھا، ہر جمعے کو، جمعہ کی شب کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہمارا تکبیر ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام ہوتا تھا۔ اگلے پروگرام کے اندر میں نے باقاعدہ طور پر معذرت کی اور میں نے کہا کہ جو کچھ بھی پہلے کہا گیا تھا وہ میری کم علمی کی بنیاد پر تھا، لہٰذا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور میں اس حدیث کو کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور وہ کوئی اور صحابی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے یہ ساری وضاحت کی، اس پر معذرت بھی کی، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اس کو بار بار اچھال رہے ہیں۔ میں آج پھر معذرت کر رہا ہوں کہ مجھ سے جو الفاظ بیان ہوئے، میں نے ایک حدیث پاک سنائی تو اس حدیث کے بعد پھر اس پر دوبارہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کر کے بتایا کہ میں اس پر معذرت خواہ ہوں اور یہ حدیث نہیں صحیح ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا صحابی تھا۔ اور پھر اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا۔ تو میری معذرت کے باوجود، میری وضاحت کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ اس کو بار بار اچھال رہے ہیں، تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ سوائے شرارت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں حق کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے اور پھر اس متنبہ کیا جائے تو فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے، حق کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ اس میں ہماری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کیا لوگ ہیں؟ میرے جیسے کروڑوں لوگوں کی عزت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک سے لگنے والی خاک پر قربان۔ تو ہمیں قبول حق سے کیا مانع ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی معذرت کی، میں آج پھر بار بار معذرت کر رہا ہوں۔ میں
توبہ کرتا ہوں کہ میں نے وہ جو الفاظ کہے، وہ جو حدیث پاک پڑھ کر کہا کہ یہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے، تو وہ درست نہیں تھا، وہ غلط تھا۔ امام حاکم نے بعد میں سارا میں نے پڑھا، مطالعہ کیا الحمدللہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک کے اندر بڑی تحقیق فرمائی ہے کہ خارجی لوگوں نے اس حدیث کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر جو حدیث آئی ہے اس کی سند کے اندر بھی کوئی خارجی آ گیا ہو اور اس نے حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا ہو، اور امام ترمذی بھی آخر انسان ہے جی، وہ بھی تو ایک غیر معصوم ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو محض ایک حدیث کے بیان کر دینے سے کسی کو خارجی بنا دینا، کسی کو اہل بیت کا دشمن بنا دینا، یہ بڑی افراط و تفریط ہے جو آج ہمارے درمیان میں داخل ہو گئی ہے۔ کیا آپ اس حدیث کی وجہ سے امام ترمذی کو بھی خارجی کہیں گے؟ یہ بھی تو سوچے نا۔ بہرحال جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنی معذرت کو بار بار پیش کر رہا ہوں۔ یہ 2-3 باتیں، ایک آخری بات اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پیر سید عبد القادر صاحب لندن والے، ان کی بھی ایک حالیہ کلپ آئی ہے اسی باغ فتح کے حوالے سے، وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی عالمانہ ہے، اور جو اہل سنت کا مسلک ہے وہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کا جو بیان آیا تھا اس پہ بہت دکھ ہوا تھا، بہت افسوس ہوا تھا، اور اس پر ہم نے کئی مرتبہ اس پہ اظہار افسوس کیا ہے۔ لیکن اب جو سامنے ان کا بیان آیا ہے تو وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، ہم اس کو بہت خوش آئند سمجھتے ہیں، اور ہم پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کو اس خوبصورت بیان کے جاری کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں۔ جب بھی بولتے ہیں تو اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقیدے سے انحراف کرتا ہے یا ایسا لفظ بولتا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں نامناسب ہوتا ہے، تو تب بات کرنے پہ ہم مجبور ہوتے ہیں۔ بہرحال شاہ صاحب کو بھی ہم اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔